احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بینکنگ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ریڈکشنزم سے کام لیا جاتا ہے، یعنی ایک بہت کمپلیکس کانسیپٹ کو ایک ون لائنر میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ مثلا مروجہ بینکنگ کا مطلب ہے آپ کو منافع ملے گا، اور اسلامی بینکنگ کا مطلب ہے آپ کو انشاءاللہ منافع ملے گا، یعنی داڑھی، ٹوپی، تسبیح اور انشاءاللہ کا فرق ہے اور کچھ نہیں، جو کہ زیادتی ہے نہ صرف اس کانسیپٹ کے ساتھ بلکہ اس 50 سالہ محنت کے ساتھ بھی جو عالم اسلام کی جنگ بہت محترم شخصیات نے کی ہے تاکہ جدید معاشی طریقوں کو اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ آج کے دور میں بینک کے کرنے کے کام ہوتے کیا کیا ہیں، اور ان میں سے کن کاموں کے لیے جواز کے فتاوی کثرت سے موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ پاکستان میں مروجہ بینکوں اور اسلامی بینکوں میں کیا فرق ہے، اور آخر میں یہ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسلامی بینکنگ کے بارے میں لوگوں میں اتنی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس ویڈیو سے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کسی حرام شے کو حلال قرار دلوا دیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے واقعی تحقیق کی بنیاد پر ایک موقف اختیار کیا ہے تو وہ اس ویڈیو کی وجہ سے اپنی رائے کو تبدیل کر لے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل غیر جذباتی انداز میں محض حقائق کو دیکھتے ہوئے بات کر لی جائے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے ویسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محض مخالفت میں لما تحرم ما احل اللہ لک والی کیفیت ہو رہی ہو۔ فرسٹ تھنگز فرسٹ، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بینک کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں اور ان میں سے حرام کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی رقمیں محفوظ کرنا۔ نمبر 2، قرضہ فراہم کرنا۔ نمبر 3، رقم کی ادائیگی یعنی پیمنٹ پروسیسنگ۔ نمبر 4، پے آرڈر، بینک ڈرافٹ یا دوسرے لیگل ٹینڈر جاری کرنا۔ نمبر 5، ضامن یا انڈر رائٹر کا کام کرنا۔ نمبر 6، لاکرز یا سیفٹی ڈپازٹ باکس جاری کرنا۔ اور 7واں پوائنٹ یعنی نمبر 7، پیدائش دولت۔ پہلا نقطہ یعنی لوگوں کی رقمیں محفوظ رکھنا۔ بینک کا آغاز ہی ایسے ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے سونے اور دوسری قیمتی چیزیں منی چینجرز کے پاس رکھوا کر ان سے رسیدیں لے لیں۔ بعد میں وہی رسیدیں مارکیٹ میں بحیثیت دولت کی گھومنے لگیں، اور یوں پہلی کاغذی کرنسی کا وجود ہوا۔ آپ کو 10,000 روپے رکھوانے ہیں، آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، مگر وہ چوری ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، حکومت ان نوٹوں کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن بینک میں رکھوانے میں یہ قباحت نہیں ہے۔ بینک اس کے بدلے اپنے کسٹمرز کو منافع دیتا ہے۔ مروجہ بینک کے اس منافع کے بارے میں تو حرام کے متفقہ فتاوی موجود ہیں، مگر بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے کے جواز کے فتاوی بھی کثرت سے موجود ہیں۔ دوسرا نقطہ یعنی قرضہ فراہم کرنا، یہ پہلے کام کا منطقی نتیجہ تھا۔ جب منی چینجرز نے دیکھا کہ لوگ اپنا سونا وغیرہ لینے آ ہی نہیں رہے تو انہوں نے اس کے عوض دوسرے لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا۔ اس قرضے پر منافع لیا جاتا جو عموماً سود پر مبنی ہوتا۔ اس وقت سے لے کر اب تک بینکنگ میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب بینک صرف قرضہ دینے تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ کاروبار کرنے اور چلانے میں بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ اشکالات ہیں، اور اسلامی بینکاری کے بارے میں لوگوں کی سب سے زیادہ غلط فہمیاں اسی چیز کے بارے میں، اس لیے اس پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ تیسرا نقطہ یعنی پیمنٹ پروسیسنگ، آپ کو اپنے بھائی کو لاہور پیسے بھیجنے ہیں، کسی دکان پر پیمنٹ کرنی ہے، کسی چیز کا بل بھرنا ہے، یہ سارے کام فی زمانہ بینک کرتا ہے۔ مگر دنیا کی بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بینک نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کرتی ہیں، جیسے پے پیل یا ماسٹر کارڈ یا ویزا یا ویسٹرن یونین، مگر یہ کمپنیاں بھی بینکوں کے ساتھ مل کر ہی کام کرتی ہیں۔ اس کام کے لیے بینک کچھ فیس بھی لیتا ہے اور کچھ سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ ان سہولیات اور فیس کے خلاف تو فتاوی ہیں، مگر صرف رقم بھجوانے یا پیمنٹ کرنے کے لیے اس سروس کو استعمال کرنے کے جواز کا فتویٰ موجود ہے۔ چوتھا نقطہ یعنی پے آرڈر یا دوسرے لیگل ٹینڈر جاری کرنا۔ لیگل ٹینڈر یعنی کوئی ایسا دستاویز جس کے عوض آپ کوئی قرض سیٹل کر سکیں۔ لیگل ٹینڈر کی سب سے عام مثال کرنسی نوٹ کی ہے۔ پے آرڈر ایک دوسری مثال ہے جس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی اسی کی مثال ہیں۔ بینک کے اس کام پر بھی جواز کا فتویٰ موجود ہے۔ پانچواں نقطہ یعنی ضامن یا انڈر رائٹر کا کام کرنا۔ بینکس امپورٹ اور ایکسپورٹ میں لیٹر آف کریڈٹ یعنی ایل سی میں ضامن کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کمپنی کے اسٹاکس میں بھی انڈر رائٹر یا ضامن کا کام کرتے ہیں۔ اس کام کے عوض بھی بینک ایک فیس وصول کرتے ہیں۔ اس کام کے مخالف کوئی فتویٰ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔
چھٹا نقطہ یعنی لاکر وغیرہ جاری کرنا، یہ بینک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مگر کیونکہ بینکوں میں عموماً سیکیورٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بینکوں میں یہ کام بھی ایک فیس کے عوض کیا جاتا ہے۔ اس کے جواز کا فتویٰ موجود ہے، بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے سے بہتر اس کو کہا گیا ہے کہ اپنی رقم بینک کے لاکر میں رکھ دی جائے تاکہ بینک اس کو استعمال ہی نہ کر سکے۔ ساتواں نقطہ یعنی پیدائش دولت، یہ ایک بہت کمپلیکس ٹاپک ہے جس کے لیے ایک بالکل الگ ویڈیو کی ضرورت پڑے گی۔ فی الحال کے لیے یہی کافی ہے کہ بینک جب بھی قرضہ دیتا ہے یا لیتا ہے یا کسی کو کسی پیسے کی ادائیگی میں معاونت کرتا ہے تو انہی میں سے بعض میں پیدائش دولت بھی عمل میں آتی ہے۔ جدید بینکوں کے کاموں میں یہ تقریباً سر فہرست ہے، مگر یہ کسی بھی بینک کے چارٹر کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام خود بخود ہوتا ہے۔ ابھی تک کی باتوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ بینکوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک کام، جو کہ ظاہر ہے سب سے بڑا ہے، میں شدید اشکالات اور مسائل پائے جاتے ہیں، اور وہ ہے قرضہ فراہم کرنا۔ بینک کی آمدنی کا 90 یا 95% اسی سے آتا ہے۔ اسی کی آمدنی سے بینک اپنے واجبات ادا کرتا ہے، ملازمین کی تنخواہیں، جگہ کے کرائے اور دوسرے اخراجات پورے کرتا ہے، اور اسی میں ہونے والا منافع اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو پہنچاتا ہے۔ یہ کام مروجہ بینک بھی کرتے ہیں اور اسلامی بینک بھی۔ فرق صرف ان طریقوں میں ہے جو یہ دونوں اختیار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں وہ فرق ہیں کیا۔ مروجہ اور اسلامی بینکوں میں بنیادی طور پر 3 اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 قرض کی بنیاد، اور نمبر 3 سود اور غرر۔ نیت، سب سے پہلا فرق ہے نیت کا۔ ہم جانتے ہیں کہ نیت کے فرق سے کوئی جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی حلال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو حلال ہے، مگر غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا جانور حلال نہیں ہے، چاہے اصلاً وہ حلال ہی ہو۔ مروجہ بینکنگ میں نیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، مگر اسلامی بینک میں نیت ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور وہ ہے اپنے اعمال کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کی نیت۔ اسی لیے اسلامی بینکوں میں آپ اپنی رقم کو مکمل طور پر اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، آپ حرام چیزوں کی پیمنٹ نہیں کر سکتے، حرام کام کرنے والی کمپنیوں کے شیئر نہیں خرید سکتے، آخری تاریخ گزرنے کے بعد بل کی ادائیگی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں سود لگ جاتا ہے۔ اور جیسے کسی بھی شخص کی نیت کا اندازہ اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اسی طرح بینک کی نیت کا اندازہ اس کے معاہدوں سے ہوتا ہے۔ آپ بینک کے لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام ہو کیسے رہا ہے، مگر کیونکہ شرعی ایڈوائزر نے سارے معاہدات کو دیکھا ہوتا ہے اور انہی معاہدات کو تمام ٹرانزیکشنز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی بینک کے انشاءاللہ 100% کام دائرۂ شریعت میں ہو رہے ہیں۔ قرض کی بنیاد، مروجہ بینکنگ میں قرض کی بنیاد ڈیٹ ہے، اسلامی بینکنگ میں اسیٹ۔ یعنی مروجہ بینکنگ میں بینک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی حاضر اور موجود شے کے لیے قرضہ دے، بلکہ وہ کسی خیالی یا وہمی چیز کے لیے بھی قرضہ دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنا مہینہ نکالنے کے لیے قرضہ چاہیے، آپ کو بینک سے قرضہ مل جائے گا۔ کنونشنل بینک قرض خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے، جس کو عرف عام میں BTF یا بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی کہتے ہیں، جس میں آپ کا قرضہ ایک بینک سے دوسرے بینک منتقل ہو جاتا ہے، مگر نئی شرائط اور نئے سود کے ساتھ۔ اسلامی بینک میں نہ قرضہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ایک دفعہ معاہدہ ہونے کے بعد شرائط میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کسی خیالی یا وہمی چیز کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بینکاری کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی حاضر اور موجود چیز کے لیے، جیسے کسی گاڑی یا گھر یا زمین یا فیکٹری یا ایسی ہی کسی ٹھوس چیز کے لیے فائنانس کریں، یعنی ایسی چیز جس کی ملکیت واضح ہو سکے، اور صرف قرضہ نہیں بلکہ اس میں عملاً حصے دار بنے، یعنی کاروبار کریں، اور اس کاروبار پر بھی کڑی شرائط عائد ہیں جن سے کسٹمر تو کیا بینک بھی نہیں ہل سکتا۔ سود اور غرر، سود کی تعریف ہے قرض پر مشروط اضافہ، یعنی کسی کو رقم ادھار دے کر یا لے کر اس سے زائد رقم وصول کرنے یا ادا کرنے کا معاہدہ کرنا۔ سود کی حرمت کا ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے دینے والے، لینے والے، لکھنے والے، لکھانے والے اور گواہ پر شدید وعیدوں کا بھی۔ غرر کا البتہ ہم میں سے بہت سوں کو نہیں پتہ۔ غرر کا مطلب ہے غیر یقینی یا انسرٹنٹی۔ اب یہ غیر یقینی کئی دفعہ ملکیت میں ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز اصل میں ملکیت ہے کس کی، یعنی فائدہ ہوگا تو کس کا ہوگا اور نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا۔ اسی طرح قیمت میں غرر ہو جاتا ہے کہ قیمت ہی کا تعین نہیں کہ ابھی تک دیے کتنے ہیں اور دینے کتنے ہیں۔ اسلامی بینکنگ میں سود اور غرر کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی تو اسلامی بینکاری سے متعلق کسی عالم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس معاملے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس واضح دلائل ہیں تو لے آئیے اور اصلاح فرما دیجیے۔ اسلامی بینکوں اور سودی بینکوں کے درمیان ٹرانزیکشنز کا فرق دیکھیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ اسلامی بینک میں جب آپ اپنی رقم رکھتے ہیں تو دراصل آپ ایک کاروبار میں رقم لگاتے ہیں جو مضاربہ کہلاتا ہے، جس میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں۔ کبھی نفع کی شرح بہت کم ہو جائے گی
اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی مہینے منفی منافع ہو، یعنی نقصان، جس کی صورت میں آپ کی اصل رقم بھی کم ہو جائے گی۔ سودی فائنینسنگ میں یہ ایک انہونی بات ہے۔ اسی طرح گاڑی کے معاملے میں سودی بینک آپ کو گاڑی خریدنے کے لیے پیسے ادھار دیتا ہے اور اس ادھار پر منافع لیتا ہے، جبکہ اسلامی بینک آپ کو پیسے دیتا ہی نہیں۔ اسلامی بینک آپ کو گاڑی چلانے دیتا ہے اور اس کا کرایہ اور گاڑی کی مالیت کی ایک قسط ہر مہینے آپ سے لے لیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے دو دوست ہیں، دونوں کو بینک سے ایک جیسی گاڑی فائنینس کروانی ہے۔ ایک صاحب گئے سودی بینک، دوسرے صاحب گئے اسلامی بینک۔ بینک نے کسٹمر سے کہا، جو گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں وہ کتنے کی ہے؟ انہوں نے بتایا 20 لاکھ۔ بینک نے کہا آپ شروع میں کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے بتایا 10 لاکھ۔ بینک نے کہا آپ کتنے سال میں پوری پیمنٹ کریں گے؟ انہوں نے بتایا 5 سال۔ بینک نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ آپ کو 5 سال میں ہر مہینے 30,000 روپے دینے ہوں گے۔ اس میں سے 15,000 روپے آپ کی گاڑی کی قسط ہوگی اور 15,000 روپے سود یا کرایہ لگے گا۔ ابھی تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بینک اور سودی بینک کا معاملہ بالکل ایک سا لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کسٹمر پوچھتا ہے گاڑی کس کی ملکیت تسلیم ہوگی؟ سودی بینک کہتا ہے آپ کی، مگر ہم اس کو ضمانت کے طور پر گروی رکھیں گے، آپ چلاتے رہیں۔ اسلامی بینک کہتا ہے گاڑی ہماری ملکیت ہوگی، آپ کو کرائے پر چلانے کو ملے گی۔ کسٹمر پوچھتا ہے گاڑی چوری ہو جانے، چھن جانے یا تباہ ہو جانے کی صورت میں کون ذمہ دار ہوگا؟ سودی بینک کہتا ہے آپ۔ اسلامی بینک کہتا ہے کہ اگر آپ کی غلطی نہ ہوئی تو ہم۔ کسٹمر پوچھتا ہے اگر گاڑی تباہ ہو گئی تو اس کے بعد کی قسطوں کا کیا ہوگا؟ سودی بینک کہتا ہے آپ کو بچنے والی رقم دینی ہوگی۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے آپ کے نام سے انشورنس کروا دی ہے، مگر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر انشورنس کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو بقیہ رقم کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اسلامی بینک کہتا ہے جب چیز تباہ ہو گئی تو ہم کرایہ کس چیز کا لیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے تکافل کروا لیا ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کسٹمر پوچھتا ہے کیا میں اس گاڑی کو کسی دوسرے کو دے کر اس کا کرایہ لے سکتا ہوں؟ سودی بینک کہتا ہے جناب آپ ہی کی گاڑی ہے، آپ چاہے سمندر میں پھینک دیں، بس ہمارے پیسے دے دیجئے۔ اسلامی بینک کہتا ہے جناب گاڑی ہماری ہے، آپ کو اسی شرط پر دی جا رہی ہے کہ آپ آگے کمرشل مقصد کے لیے نہیں چلا سکتے۔ کسٹمر پوچھتا ہے مجھ پر قسط یا کرایہ کب سے واجب ہوگا؟ سودی بینک کہتا ہے آج سے۔ اسلامی بینک کہتا ہے جب آپ گاڑی لے کر جائیں گے اس کے 1 مہینے بعد سے۔ کسٹمر پوچھتا ہے گاڑی میری ملکیت میں کب آئے گی؟ سودی بینک کہتا ہے ملکیت تو آپ ہی کی ہے، مگر آپ پوری رقم دے کر اس کے کاغذات ہم سے لے جائیے گا۔ اسلامی بینک کہتا ہے جب آپ پورے پیسے دے دیں گے تو ہم آپ کو گاڑی ہبہ کر دیں گے، کیونکہ ڈیپریسیشن کے بعد ہمارے پاس اس گاڑی کی بک ویلیو 0 ہو جائے گی۔ کسٹمر پوچھتا ہے اگر میں کوئی قسط لیٹ کر دوں؟ سودی بینک کہتا ہے ہم پینلٹی لگا دیں گے۔ اسلامی بینک کہتا ہے ہم نے شروع میں لوگوں پر کوئی پینلٹی نہیں لگائی تھی تو لوگوں نے قسطیں دینی ہی بند کر دی۔ اب آپ سے پیسے لے کر ایک فلاحی ادارے میں دے دیے جائیں گے جس سے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے لیے اس جبری صدقے کا کوئی متبادل ہے تو بتائیے۔ کسٹمر پوچھتا ہے اگر میں نادہندہ ہو جاؤں؟ سودی بینک کہتا ہے تو ہم آپ کی گاڑی ضبط کر لیں گے اور اس کو نیلام کر کے دیکھیں گے کہ آپ سے مزید کتنے پیسے لینے ہیں۔ اسلامی بینک کہتا ہے کہ گاڑی تو ہماری ہی ہے، ہم گاڑی واپس لے لیں گے، اس کو نیلام کر کے دیکھیں گے کہ آپ اب تک جتنے پیسے دے چکے ہیں اس میں سے آپ کو کتنے واپس ملنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے معاملات میں اتنی سی باریکی سے معاملہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے اسلامی بینکاری پر ہونے والے اعتراضات پر۔ اسلامی بینکاری پر 3 قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں: عوام، بینکار، علماء۔ عوام اور بینکاروں میں سے جو لوگ اسلامی بینک سے بدظن ہیں ان میں سے اکثریت کو یہ شکایت ہے کہ ان کو عام بینک اور اسلامی بینک کے لین دین میں کوئی فرق ہی نہیں لگا۔ یہ گویا وہی انما البیع مثل الربا والی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسلامی بینک کا سارا کام قرض حسنہ پر چلتا ہوگا، پھر کرایہ وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو جبری صدقہ وصول کیا جاتا ہے اس پر بھی لوگوں کو شدید اشکالات ہیں، اور گاڑی کی قسطیں ادا کرنے سے معذوری کی صورت میں گاڑی کی ریکوری کے عمل سے بھی لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ اسلامی بینک کو ان تمام معاملات میں دیگر اداروں کی بنسبت زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود اس میں بڑا قصور لوگوں کا ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو سیدھی سی ہے کہ عوام نے معاہدے نہ عام بینک کے پڑھے تھے اور نہ اب اسلامی بینک کے۔ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے کہ کمرشل مقاصد کے لیے گاڑی استعمال نہیں کر سکتے، مگر لوگوں نے اجارہ سے گاڑی نکال کر کریم اور اوبر پر چلائی،
جب وہاں نقصان ہونا شروع ہوا تو لوگوں کی تان آ کر کہاں ٹوٹی؟ جی ہاں، اسلامی بینک پر۔ دوسری وجہ جو زیادہ بڑی ہے اور وہ یہ کہ اسلامی بینکوں میں عملے کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید برانچ مینیجر کو کچھ پتا ہو تو ہو، مگر دیگر عملے سے تھوڑے سے بھی زیادہ سوال کرو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی اس کے پیچھے فتویٰ ہے اور کیا چاہیے۔ زیادہ دباؤ ڈالو تو وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں جی صرف نام کا فرق ہے اور کچھ نہیں، مگر جیسے کسی مدرسے میں زکوٰۃ جمع کرنے والے کی نیت کچھ بھی ہو، اس سے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بینک کے عملے کو چاہے کچھ پتہ نہ ہو، اس سے معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح مدرسے کے عملے کا کام ایک وکیل کا ہے، اسے بس صحیح مد میں پیسے جمع کرنے ہیں اور کام ختم، اسی طرح بینک کا عملہ بھی معاون ہے، انہیں معاہدات میں درست مقامات پر دستخط کروانے ہیں اور بس۔ علماء کے فقہی اعتراضات کا جواب نہ ہمارا مقام ہے نہ ہمارا منشا، بس کچھ گزارشات ہیں۔ کبار علماء نے اپنے تمام اعتراضات پر مبنی کتاب مروجہ اسلامی بینکاری جب شائع کی تھی، اس وقت اسلامی بینکاری بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اس کے بعد اس پر جوابی کتب بھی شائع ہو چکی ہیں جن میں بہت سے اشکالات کا جواب موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کتاب میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید معاہدات اور معاملات کو خود دیکھنے کی بجائے کسی قابل بھروسہ شخص کی اطلاع پر فتویٰ دیا گیا ہے، سوائے اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اور کسی دستاویز کا ذکر ہی نہیں۔ باقی ڈاکومنٹس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مانگنے پر دیے ہی نہیں گئے۔ اس میں بھی عوام کی کوتاہی ہے کہ جن معاملات میں ان کو اسلامی بینکوں سے تکلیف پہنچی ہے، ان کی دستاویزات ان کو علماء کو فراہم کرنی چاہیے تھیں۔ اس کے علاوہ اعتراض یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک ایک سودی ادارہ ہوتے ہوئے کسی اسلامی ادارے کو کیسے چلنے دے گا۔ اب اسٹیٹ بینک کی اسلامی بینکنگ کے بارے میں پالیسی بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اسلامی بینک ایک بالکل الگ ریگولیشن کے تحت کھولے جاتے ہیں۔ کوئی اسلامی بینک کھل ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی شریعہ کمپلائنس کا خاکہ اور شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبرز کے نام نہ دے دے۔ اسلامی بینک کے شریعہ بورڈ کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کے فتاویٰ بینک کے لیے بائنڈنگ ہیں۔ خود اسٹیٹ بینک کی شریعہ ایڈوائزری کونسل میں بھی جید علماء موجود ہیں۔ ایک اور اعتراض یہ تھا کہ اسلامی بینک کو حکومت کے ٹریجری بانڈز رکھنے پڑتے ہیں جو سودی انسٹرومنٹ ہے۔ گزشتہ سالوں میں حکومت کی طرف سے سکوک کا اجرا بھی شروع ہو گیا ہے جو سودی بانڈز کا متبادل ہے۔ یہ اور بہت سارے اعتراضات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں جو شروع میں اس نظام میں موجود تھے۔ آپ مدد کریں اور تعاون کریں تو انشاءاللہ یہ باقی کے مسائل بھی جلد حل ہو جائیں گے۔ ہمارا صرف ایک سوال ہے اور وہ بھی بہت ادب کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شک ہے کہ وہ جائز نہیں، مگر مروجہ بینکنگ کے بارے میں یہ یقین ہے متفقہ طور پہ کہ وہ حرام ہے۔ پھر ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، ویلفیئر ٹرسٹ یہ کیسے ان حرام بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ رکھ رہے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی صحیح، مگر اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سود نہیں ملتا۔ آپ کو دی گئی صدقات اور زکوٰۃ کی رقوم اس سود کو بڑھانے میں کام آ رہی ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوشش کوئی حرام کو حلال کرنے کی نہیں تھی، یہ محض معاملات کی وضاحت ہے اور ایک کوشش کہ ایک ایسا کام جس میں کئی لوگ بہت اخلاص اور للہیت کے ساتھ شامل ہیں، نادانی میں عوام اس کو مذاق نہ بنائے۔